خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ پچھلے کلپ میں ہم نے سونے چاندی اور نقدی کی زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ تفاصیل سنی تھی۔ سونے اور چاندی کی ایک شکل تو ہوتی ہے بندے کے پاس، وہ ڈلی کی شکل میں ہو، دوسری شکل ہے زیورات کی شکل میں ہو، اور زیورات بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ زیورات ہوتے ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ زیورات ایسے ہوتے ہیں جو سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو ان زیورات کے حوالے سے اسلام کا کیا حکم ہے، اہل علم کا، علماء کا، فقہاء کا اس میں اختلاف ہے۔ اس میں راجح اور سنت جس کی تائید کرتی ہے وہ قول یہ ہے کہ زیورات خواہ استعمال ہو رہے ہوں، خواہ ان کو سنبھال کے رکھا گیا ہو، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ میں دو تین موٹے موٹے دلائل صحیح سند کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ بن شداد ابن الحاد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو ام المومنین نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں موٹی موٹی انگوٹھیاں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتؤدین زکاتہن، اے عائشہ کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا نہیں، میں ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہوں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا حسبک من النار، یہ تجھے آگ میں لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ یہ سنن ابو داود میں 1365 نمبر حدیث ہے، سنن ابو داود میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ تو یہ حدیث نص ہے صریح طور پر کہ وہ زیورات پہنے ہوئے تھے ہماری ماں عائشہ ام المومنین نے رضی اللہ عنہا، تو اللہ کے نبی نے ان کی زکوٰۃ کا سوال کیا کہ ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زیورات جو استعمال ہو رہے ہوں، پہنے ہوئے ہوں، ان پر بھی زکوٰۃ دینی لازم ہے، فرض ہے۔ ہر سال اگر وہ زیورات نصاب کو پہنچتے ہیں تو ہر سال ان میں سے زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے۔ دوسری دلیل عمر بن شعیب بیان کرتے ہیں اپنے باپ شعیب سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں موٹے موٹے سونے کے 2 کنگن تھے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ تجھے اللہ رب العالمین ان 2 کنگنوں کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنا دے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ لفظ سنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی، وہ کنگن اتار کر آپ کے سامنے ڈال دیے اور کہنے لگی ہما للہ و رسولہ، یہ دونوں کنگن اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف ہیں۔ یہ حدیث بھی نص ہے اس بات کی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جو زیورات استعمال ہو رہے تھے، اس کی بچی نے پہنے ہوئے تھے، سونے کے کنگن تھے، آپ نے ان کی زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا۔ اگر زیورات جو استعمال ہو رہے ہوں ان پر زکوٰۃ نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سوال کرتے کہ تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو یا نہیں دیتی ہو؟ تو یہ سوال کرنا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دلیل ہے کہ زیورات چاہے پہنے ہوئے ہوں چاہے سنبھال کے رکھے ہوئے ہوں پیٹی کے اندر، ان پر زکوٰۃ فرض ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں، اور ہر سال ان میں سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور قرآن مجید میں جو اللہ کا فرمان ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم
فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان عام اور مطلق ہے. یہ سونے کو شامل ہے، چاہے وہ ڈلی کی شکل میں ہو چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو. یہ شامل ہے ان زیورات کو بھی جو استعمال ہو رہے ہوں اور ان زیورات کو جو سنبھال کے رکھے ہوئے ہوں، استعمال نہ ہو رہے ہوں. ہر قسم کا سونا اور ہر قسم کی چاندی جو اس کا خزانہ بناتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ عذاب کی وعید سنائی ہے اس آیت میں. تو یہ اس آیت کا عموم اور اس کا مطلق ہونا یہ بھی دلیل ہے، اور اس عموم اور اطلاق کو مقید کرنے والی کوئی صحیح حدیث کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے. تو اس لیے میری مسلمان بہنوں کو غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ جو زیورات ان کے پاس ہیں، استعمال والے ہیں چاہے استعمال والے نہیں ہیں، پہنے جاتے ہیں یا استعمال نہیں کیے جاتے، ان کا جو اصل سونا اور اصل چاندی ہے نا، کھوٹ نکال کر وہ اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو باقی سونے کے ساتھ ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اگر نصاب کو نہیں پہنچتے تو پھر جو ہے نا وہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.